یہی ہے کہ وہ خدا کی آواز سنے. اور خدا کی آواز کبھی پہاڑوں میں سے ہو کر آتی ہے, کبھی بادلوں میں سے, کبھی دھیمی آواز سے, اور کبھی بہت بڑے فلاسفر کلام سناتے ہیں, اور کبھی بہت چھوٹے سے انجیل کے پیغمبر کلام سناتے ہیں. کیونکہ خدا کا کلام کل آج بلکہ اب تک کیسا ہے؟ یکساں ہے. یہ مستقل مزاج رہتا ہے. اس میں کبھی بھی اونچ نیچ نہیں پائی جاتی. دنیا میں اونچ نیچ پائی جاتی. آئیں اس کلام کو جو آج ہے اور کثرت کا کلام ہے, خدا اپنے بندہ کو کثرت سے استعمال کرے. آپ کی خوبصورت تالیوں میں بھائی عمران کو دعوت دیتے ہیں تو آج کا زندگی بخش کلام ہمارے درمیان شیئر کریں تاکہ اس کو وسیلہ کلام کر سکتے ہیں. پہلے بھائی کا بتایا گیا, ٹھیک ہے, ایک ہی بات ایسی فرق تھوڑا ہوتا ہے کہ میں موسیٰ کا خداؤ ایلیا کا خدا. بھائی اس سے بڑی ہمارے درمیان ہیں اور وہ زندگی بخش کلام جو خدا نے ان کو بخشا ہے وہ ہمارے درمیان شیئر کریں گے. اتنی ہی تعلیم خدا کی یسوع مسیح کے لیے. ہمارا خدا زوردار ہمارا خدا بھلا خدا ہے. ہمارا خدا اتم خدا ہے. ہمارا خدا بڑے بڑے جلالی کام کرنے والا خدا ہے. ہم نے جس کی حضوری یہاں پر موجود ہے اس کی حضوری کے لیے تعلیم ہے, اس کے آ جانے کے لیے تعلیم. لکھا جمع 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہے, وہ ہمارے درمیان میں ہے. اسی کے زندہ اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. آئیے میرے ساتھ دیکھیں نئے عہد نامہ میں سے یوحنا کی انجیل یوحنا کی انجیل اور اس کا 16واں باب اور اس کی 30ویں آیت. نئے عہد نامہ میں سے یوحنا کی انجیل یوحنا کی اور اس کا 16واں باب اور اس کی 30ویں آیت. جس کو مل جائے وہ پڑھنے میں رہنمائی کرے. اب ہم جان گئے کہ تو سب کچھ جانتا ہے اور اس کا محتاج نہیں کہ کوئی تجھ سے پوچھے. اس سبب سے ہم ایمان لاتے ہیں کہ تو خدا سے نکلا ہے. آمین. کلام اس کلام سے آپ سب کو برکت دے. آمین آمین. یہاں یوحنا عارف کے تاثر سے لکھی گئی انجیل کے مطابق رسولوں نے یسوع مسیح سے کہا ہے کہ اب ہم جان گئے. آج کا میرا ٹاپک ہے کہ خدا سب کچھ جانتا ہے. رسولوں نے یسوع مسیح سے کہا ہے کہ ہم جان گئے. اب ہمیں پتہ چل گیا کہ تو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے کہ تجھے کوئی بتائے کہ تجھے یہ کرنا ہے, یہ ہونا چاہیے. عزیزو سنیے, اکثر اوقات ہوتا کیا ہے, کوئی شخص اکیلا تکلیف اٹھا رہا ہے. تکلیف وہ نہیں کہتے کہ کسی نے کوئی مارے کٹیا ہے. تکلیف پتہ کیا ہوتی ہے؟ اندر کی تکلیف, دل کی تکلیف, ذہنی تکلیف, ذہنی پریشانی. ہم کیا کہتے ہیں کہ ہماری بات کوئی سنتا نہیں, سمجھتا نہیں, کوئی جانتا نہیں. شاید میری بات کسی کی سمجھ میں آ نہیں رہی. شاید ہم بہت سارے ہیں اندر ہی اندر گھٹتے رہتے ہیں, اپنے آپ میں اندر ہی اندر پوشیدہ رہتے ہیں, شرمناک رہتے ہیں, پریشان رہتے ہیں. اب ہم کس کو بتائیں؟ اب ہماری بات کوئی سننے والا نہیں, سمجھنے والا نہیں, کس سے بات شیئر کریں؟ پر عزیزو سنیے گا,
रसूलों ने हमारे लिए कितना काम आसान कर दिया। उसने कहा तू किसी चीज का मोहताज नहीं, तू सब कुछ कर सकता है, ऐसा मेरे नाम है ना, मैं कल्ला नहीं के बोलना, तू सब कुछ कर सकता है। जानता है। तेरी तकलीफ परेशानी कोई जाने या ना जाने, लश्करों का खुदा सब कुछ जानता है। आमीन। तेरी तकलीफ को कोई समझे या ना समझे, मैं तेरी तकलीफ को समझता हूँ। हालेलुया। कहता देख मैं दरवाजे पे खड़ा दस्तक देता हूँ। अजीजों, हमारा खुदा दूर नहीं है, ना पत्थरों में मंदिरों में ढूंढने की जरूरत है। एक बंदा कह रहा मैं नंगे पाँव जाना वहाँ मरिया वहाँ, तो भाई जी दसो खुदा जो मिलेगा कि नहीं। मैं क्या सुन, नंगे पाँव जाएगा, पैर छिदवाएगा। खुदा को ये पसंद नहीं कि हम अपने आप को अज़ियत दें, तकलीफ दें, ये खुदा को पसंद नहीं है, ये गुनाह है। अक्सर देखा बेटे बेटियाँ कोई हाथ खुदवाता है, कोई कट लगवाता है, ये गुनाह है। ठीक है, गुनाह की मजदूरी मौत है। मैं क्या जहाँ तक कोई पैर से कंडा बज गया, कोई जंग वाला केद लग गया, बाद तो सानू फड़ देना सारे मामा कर देते। मैंने बोला सुन, तुझे खुदा को ढूंढने की जरूरत नहीं, आगे ही लिखा है इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया। वो तो तुझे ढूंढ रहा है। तुझे नंगे पांव तकलीफों के साथ खुदा के पास जाने की जरूरत नहीं है। आज भी हमारे लोग तकलीफों से जा रहे हैं, शायद खुदा सुनता नहीं, शायद खुदा समझता नहीं। बुजुर्ग दाऊद क्या फरमाते हैं, कहता है मैं पाताल में चला जाऊं खुदावन तू वहां भी है। खुदावन मैं जहां भी चला जाऊं, समुद्रों की हदूद भी वो भी तेरी है, चाहे मैं कहीं भी छुप जाऊं, यहाँ तक के खूब अंधेरे में भी हूँ। हम समझते हैं अंधेरे में खुदा नहीं है, शायद खुदा यहाँ नहीं है, शायद खुदा यहाँ होगा। हम खुदा को ढूंढते रहते हैं, खुदा की तलाश करते हैं। खुदा कहाँ है? खुदा कहीं भी नहीं है, खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारी ज़िंदगी के अंदर है, खुदा हमारी ज़िंदगी में काम करना चाहता है। कहता है ए मेहनत उठाने वाले बोझ से थके मांदे लोगों मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें आराम दूंगा। हम क्या करते हैं? हम अपना बोझ खुद उठाते हैं, अपने बोझ को खुद ही उठाते रहते हैं, अपने दिल का बोझ खुद ही उठाते हैं, अपनी बीमारियों का बोझ हमने खुद उठाया हुआ है, अपनी फिक्रों का बोझ हमने खुद उठाया हुआ है। कोई कुछ नहीं करता मेरे लिए, मैं सख्त परेशान हूँ, मैं मजबूर हूँ, लाचार हूँ। ये सारा बोझ इंसान लेकर जिंदगी गुजार रहा है। ये इधर देखिए, उनको जानिए, ये सारा बोझ लेकर इंसान जो है आज इसके साथ जिंदगी गुजार रहा है, तकलीफों के साथ जिंदगी गुजार रहा है। पर सुनिएगा, आपकी तकलीफ, आपकी परेशानी, आपकी बीमारी, आपकी कमजोरी कोई नहीं समझता, कोई नहीं जानता। पर सुनिएगा, आपकी तकलीफों के जानने के लिए यीशु मुर्दों में से जी उठा है। यीशु तेरी परेशानी भी जानता है, तकलीफ भी जानता है, तेरे मसले मसाइल को जानता है। एक हमारा हिस्सा देखिए, लूका की इंजील में एक बंदे ने सवाल भी किया जीसस से। लूका की इंजील उसका 7वां बाब और उसकी 39 आयत 39 आयत। जी, उसकी दावत करने वाला फरीसी के देखकर अपने जी में कहने लगा कि अगर ये शख्स नबी होता तो जानता कि जो उसे छूती है वो कोई कौन और कैसी औरत है। यहाँ यीशु मसीह किसी के घर खाना खाने गए हैं
اور اس فریسی نے کیا کہا ہے کہ کاش یہ جانتا، یہ نبی ہوتا، رسول ہوتا، کاہن ہوتا، شاید یہ کچھ ہوتا، اس کو پتا ہوتا یہ عورت جو اس کو چھوتی ہے یہ کیسی ہے، یہ تو بدکار ہے، حرام کار ہے، زناکار ہے، اس کا تو کریکٹر علاقے میں ٹھیک نہیں ہے، اس کا تو کریکٹر خراب ہے، اور یہ جیزس کے پاس کھڑی ہو گئی ہے۔ اب جس کے گھر یسوع مسیح گئے ہیں وہ بندہ اپنے اندر کہہ رہا ہے، اس سے بات نہیں کر رہا، یسوع مسیح سے گفتگو نہیں کر رہا، اپنے دل کے اندر سوچ رہا ہے۔ بعض زبان کرتے کیا ہے، اپنے اندر ہی فیصلے کر لیتے ہیں، اپنے اندر ہی دوسروں کی عدالت کرتے ہیں، اپنے اندر ہی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اے ٹھیک نہیں ہوں، اے صحیح نہیں ہوں، اے اینج دئی، اے اینج دئی، انہیں اے کیتئی، اے کر دئی۔ ہم یہی طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس فریسی نے یہی کہا، کاش کہ یہ جانتا، کاش کہ اس کو پتا ہوتا کہ یہ کیسی عورت ہے، یہ تو بدکار ہے، اس کو پتہ ہی نہیں۔ اور عزیزو سنیے، بدکار لوگ، گناہ گار لوگ سمجھتے ہیں کہ اب جو ہمارا رابطہ ہے وہ خدا سے ٹوٹ چکا ہے، ہم اس لائق نہیں، اس قابل نہیں ہیں، میں تو گناہ گار۔ گناہ انسان کو احساس کمتری کا شکار بنا دیتا ہے، ایمان میں کمزور کرتا رہتا ہے۔ گناہ جو ہے انسان کو خدا سے دور لیتا جاتا ہے، گناہ جو ہے وہ انسان کے لیے ایک بہت بڑا بوجھ ہے۔ گناہ کی وجہ سے انسان دن بدن پریشان تکلیف میں رہتا ہے، گناہ کی وجہ سے گھروں میں لڑائی جھگڑے فساد نا اتفاقی ہیں۔ اب یہ عورت گناہ گار ہے، اب گناہ گار کا جو تعلق ہے وہ خدا سے نہیں ہے۔ گناہ گار بندہ جو ہے وہ یہی اکیلا سوچتا رہتا ہے، میں تو گناہ گار ہوں، میں تو اس لائق نہیں، چرچ جاؤں، دعا کروں، عبادت کروں، خدا کی حضوری میں بیٹھوں۔ اگر یہ عورت ساری باتیں سوچتی تو یہ کبھی بھی یسوع مسیح کے پاس نہ آتی، یہ کبھی بھی اس کے قدموں میں نہ بیٹھتی۔ اس نے فیصلہ کیا، سوچ لیا، اس نے جان لیا کہ میرے گناہوں کا کوئی علاج کر سکتا ہے تو وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ کوئی علاج کرے یا نہ کرے، آپ کے جیسے بھی گناہ ہیں یسوع مسیح دھونے پر قادر ہے۔ جس طرح کی لعنتیں ہیں ان ساری لعنتوں کو دور کرنے کے لیے خدا کا بیٹا یسوع ہے۔ اس فریسی نے کہا کاش اس کو پتا ہوتا۔ لوگ یہ دیکھتے ہیں، سٹینڈرڈ دیکھتے ہیں، معیار دیکھتے ہیں، یہ اس لائق ہے، یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ خدا کی حضوری میں جائے، دعا کرے۔ ابلیس یہی چاہتا ہے ہمارے لوگ دعا نہ کریں، ہمارے لوگ خدا کو جانے نہ، اس کی پہچان میں نہ بڑھیں، اس کے عرفان میں نہ بڑھیں، اس کے ساتھ تعلق میں نہ رہیں۔ جب یہ خدا سے تعلق میں رہیں گے خدا بحال کرے گا، اس کے ساتھ تعلق میں رہیں گے بیماریوں سے آزاد رہیں گے، اس کے ساتھ تعلق میں رہیں گے خدا ٹینشنیں دور کر دے گا، اس کے ساتھ تعلق میں رہیں گے خدا آپ کو پہلے جیسا نہیں رہنے دے گا بلکہ بدل کے ساؤل کی جگہ پالوس بنا دے گا۔ اور ابلیس یہ نہیں چاہتا۔ یہ فریسی نے یہی سوچا، اس نے کہا کاش یہ جانتا کہ یہ کیسی عورت ہے، یہ کس طرح کی عورت ہے، اس کا کریکٹر خراب ہے، یہ تو ٹھیک ہے ہی نہیں۔ اپنے اندر کہہ رہا، زبان سے نہیں کہہ رہا، دل ہی دل میں فیصلہ کر رہا۔ جیزس نے اس سے کیا کہا، یسوع مسیح نے اس سے کیا کہا، سنیے۔ اس نے کہا شمعون شمعون تو اپنے دل میں کیا سوچتا ہے؟ تجھے یہ نہیں پتا میں تو دلوں اور گردوں کو جانچتا ہوں، بلکہ یہاں تک کہ جو تیرا خیال ہے اس کو بھی میرے کو پتا ہے، کہ جو تیرے خیال آتے ہیں وہ بھی مجھے پتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ انسان کے خیال جو سوچتا ہے خدا ان کے بارے میں زمین کے ریت سے بھی زیادہ سوچتا ہے۔
خدا اتنا پیار کرتا ہے، ہم زمین کے ذرے گن سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے۔ خدا کی محبت دیکھیے، وہ ہمیں کیسا جاننا چاہتا ہے۔ کہتا ہے دیکھ میں نے تیرے سر کے بال تک گنے ہوئے ہیں، سائنس بھی نہیں گن سکتی۔ سائنس کی میں گنے گی، کدی دیکھ رہے کوئی بار، کہیں دے چار دے بڑے ہیں، کہیں دے لاکھ دے بڑے ہیں، سائنس نہیں گن سکتی، پر لشکروں کے خدا نے گنے ہوئے ہیں بال۔ وہ آپ کو جانتا ہے، وہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ فریسی نے یہی کہا کہ کاش یہ جانتا۔ اس نے کہا شمع تو اپنے دل میں کیا سوچتا ہے، تو اپنے دل میں کیا کہتا ہے؟ ہم دل ہی دل میں سوچتے ہیں۔ اسی لیے تو بزرگ داؤد نے فرمایا میں نے تیرے کلام کو اپنے کہاں رکھ لیا؟ دل میں۔ چھٹپٹی سے رکھ لیا، مٹی پہنی رہی، ڈر لگ گیا ہے۔ کئیوں کو ڈر لگتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ راتی نیندر نہیں آتی، پاسے مار دینے، تکیے تلے رکھ لے، ضرور تانگ کر رہی۔ کلام تکیے کے نیچے رکھنے سے یا چھڑپتی تے رکھنا نہیں جو تاثیرہ بجے نہ خوف جانا۔ کلام تب فائدہ کرے گا جب زندگی میں آئے گا۔ کب فائدہ کرے گا؟ زندگی میں آئے گا۔ بغیر کبھی آپ نے دیکھا کھانا پڑا ہو بغیر کھائے ہوئے، نہیں میں پھول لا میں راج گیا ہوں، وہ اندر جائے گا تو طاقت آئے گی نا بھائی۔ جب تک اندر ہی نہیں جائے گا، کھانا کھائیں گے نہیں تو کیسے ہمیں قوت ملے گی؟ دیکھنے سے تھوڑی ہوگا، کھانے سے ہوگا۔ اسی لیے بزرگ ایوب کہتے ہیں میں نے ضروری خوراک سے ظہیرہ تیرے کلام کو کیا ہے، کیونکہ تو جانتا ہے اور میں تجھے جان گیا ہوں کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے، کوئی معبود ایسا نہیں ہے یا کوئی ایسی قوت قدرت نہیں ہے جو یہ سب کچھ جانتی ہو۔ ایک اور بھی سب کچھ جانتا ہے، آپ کو پتا وہ کون ہے؟ وہ شیطان ہے۔ خدا بھی جانتا ہے اور شیطان بھی جانتا ہے یہ کیا ہے اور یہ کیا کر سکتا ہے، یہ کیا کر سکتا ہے۔ شیطان کیا جانتا ہے؟ شیطان کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ یہ لوگ جو ہیں خدا کو جانیں، یہ کبھی بھی وہ نہیں چاہتا کہ یہ لوگ اس کی مصلوبیت کو، اس کے کفارے کو، اس کی محبت کو جانیں۔ ابلیس چاہتا ہے جیسی زندگی ہے ویسی کی ویسی رہے۔ ابلیس کیسی زندگی چاہتا ہے؟ کام کرنا بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، محنتی کا ہاتھ پر حوالی کا باعث ہے۔ وہ کیا چاہتا ہے؟ نوکری کردہ رہے، آگے کار روٹی کھائے، لمحہ پوے، ادھر ادھر دو چار گالاں کٹے تے لمحہ پہ گئے تے صبح پھر نوکری کرو۔ انسان کی زندگی اس نے شیطان نے محدود کر دی ہے تاکہ یہ خدا کو جانے نہ یہ چرچ جائے، نہ یہ دعا کرے، نہ یہ کلام پڑھے، نہ یہ خدا کی حضوری میں بڑھے۔ وہ چاہتا ہے انسان اسی طرح اسی جد و جہد میں لگا رہے۔ آج اسی جد و جہد میں ساری دنیا ایک ہی جد و جہد میں، یہ بنا لیں، وہ بنا لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، کل بچیاں کا کی بنے گا، میں مر گیا، میں مر گئی، یہاں تو کسی پوچھنا نہیں، یہ تو کسی کو دینا نہیں، یہ تو بیچارے انج رہ جائیں گے۔ عزیزو سنیے، آپ جس کو جانتے ہیں وہ آپ کے بچوں کو بھی جانتا ہے، آپ جس کو جانتے ہیں وہ آپ کے مسئلے مسائل بھی جانتا ہے، آپ جس کو جانتے ہیں وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ کوئی چھوٹی ہستی نہیں ہے، وہ ہے جس نے سمندروں کی حدود ٹھہرائی ہے، وہ ہے جو وہ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ آپ اس کو جانتے ہیں جس عورت نے چھو لیا وہ اسی ٹائم شفا پا لی۔ ایک گھوڑی جیسس کے پاس آیا، اس نے کہا خداوند میں کیا کروں کہ میں اچھا ہو جاؤں؟ سوال کیا اس نے، میں کیا کروں کہ اچھا ہو جاؤں، کوئی نیکی کراؤں، کیا کروں ایسا کہ میں اچھا ہو جاؤں؟ اس نے کہا بتا تو کیا چاہتا ہے، میں تو سب کچھ جانتا ہوں، تیرے پرابلم بھی جانتا ہوں، تیرا مسئلہ بھی جانتا ہوں، تیرے بارے میں جانتا ہوں، تجھے مسئلہ کیا ہے، تو اندر کی بات مجھے بتا۔ ہم بعض دفعہ خدا سے گفتگو نہیں کرتے، بات چیت نہیں کرتے، ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ خدا سے مطلب کا پیار۔ کیڑا پیار؟ اسی بولو، کیڑا پیار ہے؟
مطلب کا پیار. مطلب کا پیار سمجھتے ہو؟ کام پڑ گیا ہے, کوئی بڑا مسئلہ ہو گیا, دعا کرو دعا کرو, جی میں مسئلہ دو دو بعد آپ بھی حال خود بھی غائب ہو جاتا. خدا سے مطلب کا پیار کرتے ہیں, خدا سے لگاؤ کا پیار نہیں کرتے. ہم کب دعا کرتے ہیں؟ جب مصیبتیں سر پہ کھڑی ہوتی ہیں, پریشانیاں سر پہ کھڑی ہوتی ہیں. میں خادم کا میسیج سن رہا تھا, پیٹر ینگر کا, بتا رہے تھے کہ ایک جگہ پر بڑا کروسٹ ہو رہا تھا, تو کچھ لوگوں نے آ کر بولا آج کروسٹ نہیں ہوئے گا. انہوں نے آ کر سارا کچھ بند کروانے کی کوشش کی. تو جب وہ پہنچے خدا کے خادم کے پاس, تو وہ گھر پہ سویا ہو. اس نے بولا اٹھو بھائی, دعا کرے خدا ان سے ہمیں بچائے اور ہم اپنی عبادت کا جو پروگرام ہے وہ شروع کریں. اس نے کہا, وہ سویا ہو, اس کو اٹھایا. انہوں نے بولا بھائی مجھے سونے دے. کیوں مجھے اٹھا رہے؟ اس نے کہا میں رات بھر دعا کرتا رہا اور مجھے پتا ہے جس خدا کے آگے میں نے رات کو دعا کی ہے اس خدا نے سب کچھ کر دیا, کیونکہ میں جانتا ہوں وہ سب کچھ کر سکتا ہے. ہم اس وقت دعا کرتے ہیں, وہ کہتا ہے جب تم مصیبت پریشانی میں آتے ہو تم پہلے ہی دعا کرو گے تو یہ مصیبتیں پریشانیاں جو پہاڑ ہیں یہ ہٹ جائیں گے. ہم بعد میں کرتے ہیں. ہمارا اصول کیا ہے؟ خدا میرا یہ کام کر دے. ہم کیا کہتے ہیں؟ خدا میرا یہ کام کر دے, پھر یہ میں تیرا کام کروں گا, پھر میں تیرے حضور جاؤں گا. وہ کوڑی کے بارے میں جانتا ہے کہ اس کو یہی مسئلہ ہے, اس کو بیماری ہے, تکلیف ہے, صرف یہ اقرار کرے. کیا کرے؟ اقرار کرے. ہم اقرار نہیں کرتے. جب ہم اقرار کر دیتے ہیں کہ خداوند تو ہی ہے, تو ہی سب کچھ جانتا ہے, تجھے ہی پتا ہے, تو ہی سب کچھ کر سکتا ہے. یہ عورت جو یسوع مسیح کے پاس آئی ہے اس سے پہلے یہ روئی ہے آنسوؤں کے ساتھ. کیسے روئی ہے؟ آنسوؤں کے ساتھ. ٹھیک ہے, جو کوئی آنسوؤں سے بولتا ہے وہ خوشی سے کاٹے گا. بعد میں اس کو خوشی کتنی بڑی ملی ہے. کئی دفعہ گئی ہونی ہے ننگی پیری سیکلا دے, کئی جا رہے نے لبڑ دے نے خدا نو دڑا دڑ لپی جا رہے ہیں, خدا کی تلاش کرنے میں لگے پڑے ہیں. کئی تے تکلیفاں نہ جا رہے ہیں, رشکیاں تے جا رہے ہیں. ہاں جی ہے نا جی گل, رشکیاں تے سکوٹراں تے, پٹرول بھی ضائع, زندگی کا ٹائم بھی ضائع. کام زندگی کے اندر وہی ہے, تبدیلی کوئی نہیں ہے. صرف مطلب مقصد کے لیے جا رہے ہیں کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے, میرا یہ مسئلہ جو پھنسا ہوا ہے مجھے وہاں سے حل ہوا تھا. کہ جی تکے نہ ہو جائے نا مسئلہ حل, تو کہیں گے میں اتنے گیا سا, اتوں ہی ہوا, وہاں سے ہی ہوا ہے یہ مسئلہ. آپ کا مسئلہ وہاں سے حل نہیں ہوگا, آپ کا مسئلہ خداوند یسوع مسیح حل کرے گا. کوئی مسئلہ حل کرے یا نہ کرے, کوئی مسئلہ سمجھے یا نہ سمجھے, آپ کا مسئلہ سمجھنے کے لیے یسوع ہے. آپ کی پرابلم جاننے کے لیے یسوع مسیح ہے. رسولوں نے یہی کہا کہ اب ہم جان گئے, اب ہمیں پتہ چل گیا کہ تو سب کچھ جانتا ہے. عزیزوں وہ آپ کے بارے میں جانتا ہے, یہاں تک بھی جانتا ہے کہ آگے کیا ہوگا اور آپ کیا کرو گے, اور آپ کس کشمکش میں زندگی گزار رہے ہو. بہت سارے گھر ہیں جن میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے, دعا بھی کرتے ہیں, لڑائی پھر بھی نہیں جاتی. بعض دفعہ ہمیں کچھ آزمائشوں سے, کچھ تکلیفوں سے نکلنا ہوتا ہے. تکلیفوں کا آنا, آزمائشوں کا آنا, یہ ایک ایماندار کی زندگی میں ہے. اگر تکلیفیں پریشانیاں نہ آئیں تو ایماندار ہی نہیں ہے. تکلیفیں ہی نہ آئیں, پریشانیاں نہ آئیں گی تو ایماندار کا ایمان کہاں جائے. آپ کا ایمان اس وقت پتہ چلتا ہے جب آپ پر تکلیف آتی. بعض لوگ کیا کہتے ہیں, او خدا تم مینوں نہ انج کیوں کر چھڑے, میرے نہیں کیوں. ہاں ہمارے لوگ اکثر اوقات میں نے سنا ہے, خدا میرے نہیں انج کیوں, میرے لیے دکھ کیوں, میرے لیے مصیبت کیوں. آپ دوسروں کو دیکھیں, وہ بیچارے اس سے بڑی بڑی مشکل سے جھوج رہے ہوتے ہیں. آپ دنیا میں دیکھیں کسی کے ہاتھ نہیں, پاؤں نہیں ہیں, آنکھیں نہیں ہیں, وہ بھی خدا کا شکر کریں. ہم چھوٹی چھوٹی پرابلم لے کر
خدا سے گلے شکوے ناراضگی ہیں، دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کلام پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، چرچ آنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کسی نے چرچ میں بات کہہ دی، اب چرچ نہیں جانا، پادری صاحب نے یہ بات کہہ دی، فلانے نے یہ بات کہہ دی۔ آپ کا انسان سے تعلق نہیں، آپ اپنا تعلق خدا سے رکھیں، اپنا رابطہ خدا سے رکھیں۔ انسانوں کے فیصلے عدالت کرتے رہیں گے تو ایسے ہی زندگی گزر جائے گی۔ آندھے نے جمیں آئے اویں ہی ٹر گئے، ایسے ہی زندگی گزر جائے گی۔ کیوں نہ ہم خدا کو خوش کریں، کیوں نہ ہم خدا کو جانیں جو ہمیں جانتا ہے، جو ہم سے پیار کرتا ہے، جو ہم سے محبت کرتا ہے، جو ہمیں ہر تنگی تکلیف میں سنبھالتا ہے۔ کہتا ہے جب تیرا باپ اور تیری ماں تجھے چھوڑ دے تب تجھے میں سنبھالوں گا۔ کوئی تجھے سنبھالے یا نہ سنبھالے، کوئی تجھے فکر کرے یا نہ کرے، کوئی تجھ سے پیار کرے یا نہ کرے۔ کچھ لوگوں کا شکوہ گلا یہ ہوتا ہے میرے نہ تے پیار کردے ہی نہیں ہے، مینوں تے پوچھدے ہی نہیں ہے، مینوں تے پانی دا گھٹ پیاندے ہی نہیں ہے، میرے نہ تے بیندے ہی نہیں ہے۔ یہ گلا شکوہ ہوتا ہے زندگی کے اندر، پر ان سارے گلے شکووں کو ایک طرف کر کے آپ خدا کے ساتھ مل جائیں گے، ایسے آپ کی فیملی بھی ایسے ہو جائے گی۔ آپ خدا سے دور ہیں، آپ کی فیملی بھی دور ہوتی رہے گی، آپ کے گھر کے اندر مسئلے بھی چلتے رہیں گے۔ آپ خدا کے ساتھ لپٹ جائیں گے، آپ کے مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گے، آپ کی تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ اب ہم جان گے کہ تو سب کچھ جانتا ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ لشکروں کے خدا سے ہو سکتا ہے۔ جو کسی سے کچھ نہیں ہو سکتا خدا کے حضور بیٹھ جائے۔ کبھی زندگی میں تکلیفیں آئیں، پریشانی ہے، انسان پر بھروسہ یقین نہ کیجیے گا۔ انسان دھوکہ دے سکتا ہے، انسان آپ کو نافرمانی یا کچھ نہ کچھ کر کے گولی ٹوپی کرا کے نکل جائے گا۔ انسان کہے گا میں تیرے لیے کروں گا، بھلے وہ دل سے کوئی جوڑوں نہ کرے، پھر آپ کیا کرو گے؟ اس کے اندر کیا بات ہے یہ تو آپ نہیں جانتے، اندر کی بات جاننے والا تو وہ تو خداوند خدا ہے۔ وہ آپ کے لیے کرے یا نہ کرے پر خداوند آپ کے لیے کرے گا۔ خدا کے حضور بیٹھ جائے، کہیے خداوند تو جانتا ہے، تو سمجھتا ہے، تجھے ہر بات کی خبر ہے۔ کہتا ہے دیکھ میں دروازے پہ کھڑا ہوں، وہ تو ہمارے دل اور سانسوں کے قریب ہے، وہ تو ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ ہم سے قریب ہے، صرف ہم اس سے دور ہیں۔ گناہ گار کیا کہتے ہیں؟ ایک بندے سے میری بات ہوئی، کہتا ہے بھائی جی وہ تے آئی گناہ گارہ واسطے، وہ راست بات نہیں آپ کے لیے تھوڑی آیا، وہ تو گناہ گاروں کے لیے آیا۔ واری بیوی جائے سرگڑ پری جائے، میں کہ یار تیرے کو آیا، میں نے بولا ٹھیک ہے، آیا تیرے ہی پاس ہے پر تو اس کے پاس آیا۔ بات یہ ہے کہ خدا تو ہمارے پاس آ جاتا ہے، کیا ہم خدا کے پاس آتے ہیں؟ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں خداوند آج سے میں نہیں رہا بلکہ یسوع مسیح تو مجھ میں زندہ۔ وہ گناہ گاروں کے پاس آتا ہے، پیار کرتا ہے، وہ محبت کرتا ہے، وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ وہ پیار کرتا ہے، وہ اپنی شفقت اور سچائی سے ہمیں سنبھالتا ہے، بچاتا ہے۔ پر ہم خدا کے پاس نہیں ہیں، ہم اپنے آپ کو دیکھتے رہتے ہیں، ہم اپنے آپ پر غور کرتے رہتے ہیں، اپنی فکروں پر غور کرتے رہتے ہیں۔ جب ہم ان چیزوں سے نکل کر اس کی طرف دھیان کریں گے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے، پھر خدا ہماری طرف متوجہ ہوگا۔ ہمیں خدا اس کلام سے ہم سب کو برکت دے۔ آئیے اپنے سر کو جھکاتے ہیں، خدا کے حضور شکر گزاری کرتے ہیں۔ آئیے بیٹھے بیٹھے